سامعین محترم، آج کے اس دور کے اندر سب سے مشکل کام جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ آج ہر بندہ اس بات کو سوچے کہ میں اپنا مال دنیا کے مقاصد کے لیے کتنا خرچ کرتا ہوں اور دین کے مقاصد کے لیے کتنا خرچ کرتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پورا دن جب گزار لیتے، رات کا وقت آتا تو آپ بستر پر بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے، اپنا حساب کرتے کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک کیا 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 ہے، کتنا مال کمایا ہے، کتنا مال خرچ کیا ہے، کتنی دفعہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا ہے، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، کتنی مرتبہ دنیا کی باتیں کی ہیں۔ اپنا محاسبہ کرتے اور محاسبہ کرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے کہ یا اللہ، جو میں نے پورا دن گزارا ہے، یقیناً یہ دن گزارنا تیری رضا کے واسطے تھا۔ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کوئی کمی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، الہ العالمین اپنی بارگاہ سے مجھے معافی عطا فرما، مجھے درگزر فرما، اور یا الہ العالمین آئندہ مجھے نیکی کے کام کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین محترم، آج جمعۃ المبارک ہے، صرف سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کی حیثیت رکھتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سب سے پہلے اللہ کے گھر میں آتا ہے تو رب تعالیٰ کے فرشتے اس کا نام اول لکھ دیتے ہیں۔ رب کے فرشتے جمعے کے دن مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھ دیتے ہیں، پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، پھر جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کے لیے جو ثواب لکھا جاتا ہے وہ اس قدر ہوتا ہے کہ جس طرح ایک اونٹ اس نے راہ خدا کے اندر اللہ کے راستے میں ایک اونٹ دے دیا ہے، جس طرح اس ایک اونٹ کا ثواب ہے، رب تعالیٰ مسجد میں جمعے کے دن پہلے آنے والے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ آنے والا غریب ہو، اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اتنا مال جمع کرے اور اونٹ خرید کر رب کے راستے میں دے سکے، لیکن اگر جمعے کے دن وہ پہلے مسجد میں آ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی طرح جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے کے برابر، بیل کے برابر، پھر اسی طرح ثواب کم ہوتے ہوتے حتیٰ کہ ثواب کم ہوتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ جب جمعے کے دن مؤذن دوسری اذان کہہ دیتا ہے تو فرشتے اس رجسٹر کو جس پہ نام لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بند کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت کہ جب فرشتے نے اپنا رجسٹر بند کر لیا، دوسری اذان کے وقت جب فرشتے آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، اب اس وقت جو لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں ان کے نام اس جمعے کے رجسٹر میں درج نہیں ہوتے، وہ اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصی کرم فرمایا ہوتا ہے۔ انہیں نماز کا ثواب ملتا ہے، جمعے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن جو خصوصی انعام تھا اس سے وہ محروم رہ گئے۔ اب سامعین محترم، جو سب سے پہلے مسجد میں آ گئے، جو اللہ رب العزت کی اس حکم کی تعمیل کرتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر عمل کر کے مسجد کے اندر جلدی آ گئے، اب اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو سامعین محترم، اس کے لیے یہ فائدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے گھر میں جتنی دیر بیٹھتا ہے رب تعالیٰ اسے بیٹھنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ خالی بیٹھا ہے، اب ذکر سن رہا ہے تو سننے کا اپنا ثواب ہے،
کوئی ذکر کر رہا ہے تو ذکر کرنے کا اپنا ثواب ہے، کوئی درس سن رہا ہے، بیان سن رہا ہے تو اس بیان سننے کا اپنا ثواب ہے، کوئی توجہ سے سن رہا ہے تو اس سننے کا اپنا ثواب ہے۔ صرف خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس وقت مسجد میں بیان نہیں ہو رہا، کوئی حدیث بیان نہیں ہو رہی، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، وہ کچھ ذکر بھی نہیں کر رہا، صرف بیٹھا ہوا ہے، اس کو بیٹھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ پھر درس و بیان ہو تو اس کا اضافی ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو سامعین محترم، جو میں بات سمجھانے کے لیے اتنی تمہید باندھی ہے کہ جو اللہ کے گھر میں آ جائے، باجماعت نماز ادا کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، درس واعظ و نصیحت سن لے، اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا بڑا کمال ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، مسجد میں سب سے پہلے آ گیا ہوں۔ اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس بات پر رب کا شکر ادا کرے کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں اس کے گھر کے اندر سب سے پہلے آیا ہوں، اس کے گھر کے اندر میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ تو اس پر وہ رب کا شکر ادا کرے کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے۔ تو سامعین محترم، جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے۔ اب سامعین محترم، اس بات کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ مال ہمیں دیا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھے مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو مجھے مال ملا ہے، رقم ملی ہے، سونا ملا ہے، چاندی ملی ہے، گھر بار ملا ہے، یہ سارا کچھ جو مجھے مل گیا ہے یہ اللہ نے مجھے نہیں دیا؟ کوئی ہے ایسا سوچ سکتا؟ نہیں سوچ سکتا۔ ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے، جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، مومن ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، یہ مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ کی ذات نے دیا ہے۔ اب جو سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس نے اس اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ 1 خرچ کر دیا، 2 خرچ کر دیے، 10 خرچ کر دیے، 20 خرچ کر دیے، 100 خرچ کر دیے۔ مسجد کے اندر آیا، دیکھا کسی چیز کی کمی نظر آئی، اس کمی کو پورا کر دیا۔ آیا پوچھا بھئی مسجد کے اندر کوئی کام تو نہیں ہے، کسی کو پتہ چلا یہ کام رہتا ہے، اس کام کے لیے جو اس کی استطاعت تھی رقم دے دی۔ اب سامعین محترم، اسے یہ رقم کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اب اللہ رب العزت نے جو اسے مال دیا ہے اس کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ جو رقم اسے ملی ہے، جو اس نے کمائی ہے، مزدوری کی ہے، مشقت کی ہے یا چوری کی ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فریب کیا ہے، کسی کو لوٹ لیا ہے، ڈاکہ مار لیا ہے، کسی طریقے سے بھی اس نے رقم حاصل کر لی، اس رقم کا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ چاہے کسی کا حق مار لیا ہے، اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بھئی یہ رقم کہاں سے لائے؟ جواب دینا پڑے گا۔ رقم کہاں سے لائے؟ اس ذریعے سے، حلال طریقے سے لایا ہوں، پورا دن مشقت کی ہے، محنت سے کمائی کی ہے۔ اب محنت سے کمائی کی ہے تو رب تعالیٰ اس محنت کا الگ سے ثواب عطا فرمائے گا۔